بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ جاری ہے سورۃ البقرہ کا، اور مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے۔ اب 25ویں رکوع کا آغاز ہے، حج کا ذکر آ رہا ہے، دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بیان بھی آئے گا، اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا مطالبہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، کوئی شوال کے مہینے سے اگر حج کے لیے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ عجیب مسئلہ لگ رہا ہے نا، بڑا مشقت والا بھی ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہے، کوئی اگر شوال کے مہینے سے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ ان کو مہینے کہا جا رہا ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جس نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو نہ وہ کوئی صحبت اختیار کرے، ایک مراد زوجین کا تعلق، نہ نافرمانی کرے اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔ یہ ہے آداب حج۔ زوجین کا تعلق بھی حالت احرام میں منع، جب یہ منع تو باقی کوئی بے حیائی کا کام کرنا اور نامحرم سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا، آزاد قسم کا معاملہ، استغفر اللہ، منع ہے بالکل۔ اور نہ نافرمانی کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو ان آداب کا لحاظ رکھ کر حج ادا کرے تو اس کا بدلہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ایسا مقبول حج ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ حج کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں، اعمال انجام بھی دینے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی، اور روزہ بھی رکھنا ہے ماہ رمضان میں، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، حج ادا کرنا ہے، اور گالم گلوچ کا معاملہ، جھگڑے کا معاملہ، نافرمانی کا معاملہ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو نیکی کا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے نا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جی اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ زاد راہ راستے کا ساز و سامان وغیرہ، تو ایک مفہوم تو یہ جب بندہ حج پر جا رہا ہے تو جو ضرورت کا سامان ساتھ رکھے، رقم وغیرہ کی صورت ساتھ رکھے، پیچھے گھر والوں کا بھی انتظام کر کے نکلے، ایک تو یہ بات ہے۔ اور کیا فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہاں تقویٰ لغوی مفہوم میں بچنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس اللہ پر توکل کر کے ہم جا رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ کچھ عرب قبائل میں اس طرح کا معاملہ تھا، یمن سے لوگ آتے تھے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ بہترین زاد راہ بچنا ہے، یعنی سوال سے بچنا، معاف کیجیے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا بار بار اس کی تعلیم ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ حج پر بندہ گیا ہے، کچھ شاپنگ بھی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بزنس بھی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ذہن میں رہے پرائمریلی گئے ہیں حج کے لیے، تو حج کے ارکان بلکہ حج کے اعمال اور مناسک ان کے ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ نہ ہو، حج کے اعمال اور اس کی جو روح اور اس کے تقاضے وہ متاثر نہ ہو، تو کوئی کاروبار کر لے، کوئی شاپنگ وغیرہ کر لے، لین دین کر لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں۔ 9 ذی الحجہ کہاں گزرتا ہے؟ عرفات کے میدان میں، وہاں سے رات واپس آتے کہاں؟ مزدلفہ میں۔ یہاں پر خاص طور پر کہا جا رہا ہے قریش کے لوگوں کو، یہ تو حج کے ارکان اور اس کے مناسب متعین کر دیے گئے۔ قریش کا معاملہ یہ تھا، وہ مزدلفہ میں رک جاتے تھے، آگے عرفات نہیں جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے، یہ باقی عام لوگ آگے جائیں عرفات میں، ہم تو مزدلفہ میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ جو وی آئی پی کلچر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دین اس کو منع فرماتا ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک مزدلفہ میں، یہ جو 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات گزاری جاتی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہدایت عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی تعلیم کے مطابق حج کے مناسک کو ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔
آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے یقیناً تم لوگ ناواقف لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، اللہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، وہ جو وی آئی پی کلچر والا تصور تھا قریش کا، نہیں، جہاں تک اور لوگ جاتے ہیں عرفات، وہاں تک جا کر وہاں سے لوٹو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بخشش مانگو گناہوں کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور پھر جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا سلسلہ تو چلا آ رہا تھا، اب خاصا بگاڑ اس میں ان عربوں نے پیدا کر دیا تھا، تو یہ یہاں پر حج کے مناسک کے بعد بیٹھ کر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے، قصے کہانیاں بیان کرتے، اور ان کا بیان کر کے فخر جتاتے ایک دوسرے پر۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آج ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جب حج پر جانے کی، تو اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ حج کے مناسک ادا ہو گئے، 9 ذی الحجہ کی حاضری بھی مل گئی، عرفات کے میدان کی حاضری مل گئی، اب مزدلفہ کا قیام ہے، پھر 10 ذی الحجہ ہے، پھر 11، 12 اور میکسیمم 13 تک یہ جو منی میں ٹھہرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اہم نقطہ کیا آیا؟ عبادت کے انجام دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر، جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، سورہ جمعہ میں ذکر آتا ہے۔ یہاں حج کے مناسک کے بعد بھی اللہ کا ذکر الہی مستقل جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس لوگوں میں سے کوئی ہے جو یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ وہاں جا کر بھی دنیا پرستی بنے رہتے ہیں، بس دنیا ہی کی کامیابی، دنیا کے اندر فلرش ہونا، دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش، دنیا میں آگے سے آگے، کاروبار میں آگے سے آگے، پروفیشن میں آگے سے آگے، فن میں اپنے آگے سے آگے۔ نہ بھائی نہ، یہ تو دنیا پرستی کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے دنیا چاہتے ہو تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کیا مطلوب ہے؟ آگے ذکر آیا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما دے بھلائی، حسنہ بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا میں بھی حسنہ، زیادہ سے زیادہ نہیں، حسنہ۔ حدیث میں آتا ہے عافیہ، اللہ تو جانتا ہے ہماری حاجات کو، تو عطا فرما، حسنہ عطا فرما، تو عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی۔ اور مومن دنیا کی کیا بھلائی چاہتا ہے؟ کیونکہ یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، مقصود تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی، وہاں کی تیاری کا موقع ادھر، تو ادھر حسنہ ہوگی تو کل حسنہ ملے گی نا۔ مومن اس بات کو سوچتا ہے اور کہاں کی نگاہ رکھتا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان کے بارے میں آگے ذکر آیا، البتہ یہ دعا بہت جامع ہے اور نبی مکرم علیہ السلام کے مستقل معمولات میں شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہمیں یہ دعا ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق دے، اور ترجمہ اور مفہوم بھی ذہن میں رہے تو یہ دعا دل سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی اعمال کمائے۔ محض دعائیں کافی نہیں ہیں، اعمال کی محنت بھی کرنی جی۔ کسبوا میں بات آ رہی ہے تو ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، تو دعا کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور عمل میں اخلاص کا ہونا تو شرط لازم ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ قرآن پاک تو نہیں بتاتا، کون بتائے گا؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال تم نے انجام دے لیے، اب 11 کو ٹھہرنا ہے، 12 کو ٹھہرنا ہے، اور میکسیمم 13 تک ٹھہرنا ہے۔ کہاں؟ منی میں۔ ان ایام کی طرف اشارہ تو قرآن پاک کی وضاحت سنت رسول سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم بھی ضروری اور سنت و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو 2 دن میں چلا گیا جلدی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 11 کی رمی کر لی، پھر 12 کی رمی کر لی اور چلے گئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جس سے تاخیر کی اس پر بھی کوئی حرج یا گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ ڈرتا رہے۔ کس کے لیے یہ معاملہ؟ جو ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔
تاخیر سے مراد 13 تاریخ کو بھی رک گئے، سنت بھی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی، 12 کو بھی چلا گیا نمی کر کے، لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 13 کو بھی رکا، اچھی بات ہے، لیکن رکنے کا مقصود کیا ہے؟ لمن اتقا، اس کے لیے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ یہ نہیں کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جناب وہاں پر کھانا اور پینا اور ڈشز چل رہی ہیں اور اسی کے اندر مگن ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اسمارٹ فون لگے ہوئے، دنیا جہاں سے گفتگو ہو رہی ہے اور آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اگر 13 تک بھی بیٹھے اور گپے ماری جا رہی ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، لمن اتقا، اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جان رکھو کہ تم اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب ایک منافقانہ کردار کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ اے مخاطب جس کی بات تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے امور میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہ منافقانہ طرز عمل رکھنے والے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے، کیوں؟ کردار تو تھا نہیں، جھوٹے تھے، جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے، تو اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو دنیا پرست قسم کے لوگوں کی باتوں میں ایک امپریسو انداز بھی آ جاتا ہے، لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہوا کرو۔ ان منافقین جیسے کردار والے افراد کا طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ زمین میں کچھ صاحب اختیار ہو جاتا ہے، کوئی اختیار مل جائے، کوئی طاقت مل جائے، تو وہ زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کر رہے، حق کا بول بالا کرنے کی جد و جہد کر رہے، اس کام میں جو روڑے اٹکائے وہ فساد کرنے والا ہے۔ وہ کفار مشرکین بھی تھے اور آستین کے ساتھ منافقین بھی تھے۔ تو اس طرح کے طرز عمل کے بارے میں آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ فساد مچانے کی، بربادی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے توجہ دلا رہا ہے۔ مزید اب ٹھکانہ ایسے لوگوں کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر تو اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، بس اس کے لیے جہنم، فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ ہے ایک طرز عمل، اور یہ وہ لوگ تھے، منافقین کے کچھ واقعات بھی مفسرین نے نقل کیے کہ وہ فساد مچاتے تھے، کھیتیاں برباد کرتے تھے، اور حتیٰ کہ ایک شخص جو منافقین میں سے تھا اس سے غصے میں آ کے جانور بھی قتل کر ڈالے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کو سمجھایا جاتا تو ان کا نفس اور ان کو موٹا کرتا اور ان کا غرور ان کو گناہ پر آمادہ کرتا، فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ تو ایک منافقانہ طرز عمل، دنیا پرست انسان کا کردار۔ اس کے برعکس ایک وہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پکار پر لبیک کہتا ہے، ایسے کردار کا بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو اپنی جان تک کو بیچ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کئی واقعات ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی روم سے تعلق تھا، مکہ مکرمہ آ کر آباد ہوئے، ہجرت کر رہے تھے، مشرکین نے روک لیا، تم یہاں پر آ کر سیٹل ہوئے، تم نے یہاں پر کمایا، یہاں پر مال بنایا، یہ لے کے نہیں جا سکتے، سب چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ خیر ایسے کئی واقعات۔ یہ کیسا طرز عمل ہے؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ذکر آتا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 162 میں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہنے کی ہمیں توفیق دے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب مسلمانوں سے کیا تقاضا ہے، اسلام کیا ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، معاف کیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ اس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اس میں خوشی غمی کے واقعات اور مواقع کے لیے رہنمائی بھی ہے، اس میں گھر کی زندگی بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، عدالت بھی ہے، ریاست بھی ہے، اور بین الاقوامی معاملات بھی ہیں۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا، سسٹم کے طور پر، نظام حیات کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کچھ مانا جائے کچھ نہ مانا جائے، یہ قابل قبول نہیں۔ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں ذکر آ چکا، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، یہ ناقابل قبول ہے۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی، آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جزوی اسلام پر عمل یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو آ گئے، اب کس بات کا تمہیں انتظار ہے؟ دین واضح ہے، دین کی پکار تمہارے سامنے ہے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ کرنے کے کام ہے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ مسلمان ہے نا، اللہ کو مانتے تو اللہ کی بھی ماننی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی ماننی، قرآن حکیم کو مانتے قرآن حکیم کی بھی ماننی ہے۔ تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں دین پر عمل کی کوشش نہیں، اور کیوں دین کی دعوت کے لیے محنت نہیں، اور کیوں دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے تم آگے بڑھ کر تن من دھن لگانے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہ مجھے بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اگلی آیت سنیے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے؟ والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی آ جائیں اور قصہ طے کر دیا جائے، اللہ آ جائے، یہ ترجمہ ہے، لیکن ترجمانی کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے آ جائیں اور معاملہ چکا دیا جائے۔ جب معاملہ چکانے کا موقع آئے گا پھر مہلت ختم ہو جائے گی، تو ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ موت تو ابھی بھی آ سکتی، ہم لوگ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن آج مہلت عمل موت تک ہے، اور موت ابھی اور کبھی بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کو لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ سب کو جو عطا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کل جواب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، محاسبے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلے رکوع میں ایک طویل آیت آئے گی، اختلاف کے حوالے سے بات کریں گے، اختلاف سے کیا مراد، اور اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو مشقتوں سے گزرنا پڑے گا، اور پھر انفاق کا ذکر اور قتال کا ذکر بھی آئے گا۔ ارشاد ہوا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا کی، کیسی کیسی فضیلتیں عطا ہوئی، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نعمت کو بدل دیا، ناشکری کی روش اختیار کی۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ آج یہ نعمت عظمیٰ قرآن حکیم ہمارے پاس، آج نعمت عظمیٰ نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس، آج دین کی دولت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، جو ناقدری کرے، ناشکری کریں، ان پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آراستہ کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آج کفار ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں اور ان پر کومنٹس پاس کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایمان والے کل ان سے بالاتر ہوں گے۔
معاف کیجیے گا جی، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے لائف پروگرام اور لائف پروگرام کے اندر یہ کیفیات تو آ جایا کرتی ہیں، جبکہ طویل سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پائے تکمیل کو پہنچا سکتا ہے۔ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت اور آسانی فرمائے۔ جی بات ہو رہی تھی کہ آج کفار مذاق اڑا رہے ایمان والوں کا، اور اللہ فرما رہے یہ تقوی والے ایمان والے کل ان سے بالاتر ہوں گے۔ سورہ مطففین آخری پارے میں وہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی عطا فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ کہتے ہیں اس دن ایمان والوں کو اللہ کفار پر ہنسنے کا موقع دے گا۔ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا مذاق اڑا لے کافر دین دشمن، اور آخرت دائمی ہے، ان کافروں کا مذاق وہاں پر اڑانے کا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ ایمان والے روبوٹ اور مشینیں نہیں ہیں، انسان ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے وہ جذبات ہیں، ان دلوں کے جذبات کو ٹھنڈک اللہ عطا فرمائے گا، مگر قیامت کا ذکر اور آخرت کا بیان بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے تیسری طویل آیت، 5 طویل آیات میں سے تیسری طویل آیت، اور اس کو ہم موضوع دے سکتے ہیں آیت الاختلاف، ایسی آیت جس میں امتوں میں پیدا ہو جانے والے اختلاف کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر کیا ہوا؟ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ حابیل اور قابیل 2 بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، دونوں کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو گیا تھا، تو امتوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا رہا بعد میں۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، مراد پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے بشارت اور اطاعت کا انکار کرنے والوں کے لیے ڈراوا جہنم کے عذاب کا۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کتاب کیوں عطا کی گئی؟ تاکہ پیغمبر کتاب کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یعنی کتاب والوں نے اختلاف کب کیا؟ ضد کی وجہ سے۔ یہ ضد کیا ہے؟ ارج ٹو ڈومینیٹ، یعنی ہمیں بڑا منصب ملنا چاہیے، ہم کسی کے تابع کیوں ہوں۔ یہ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو کر لوگوں نے اختلاف کی روش اختیار کی۔ البتہ آگے فرمایا گیا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے، جو حق کے متلاشی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو حق کی توفیق عطا فرما دی، سچی بات کی توفیق عطا فرما دی۔ معلوم ہوا اختلافات تو رہیں گے اور رہے، لیکن جو حق کی تلاش میں رہے، طلب و تڑپ سچی رکھے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہدایت پر ہدایت اور صراط مستقیم پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ ایک جلالی انداز قرآن پاک میں ہلا دینے والا مقام۔ جنت چاہتے ہو؟ ذرا سنو تو صحیح۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ایسی حالت ابھی نہیں آئی جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر گزری۔ کیا حالت آئی ان پر؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ ان پر سختیاں آئیں اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے آزمائشوں کے اندر، اللہ اکبر، وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اے اللہ کب آئے گی تیری مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا ایمان کس قدر بلند ہوتا ہے، بڑھ کر ہوتا ہے، عام لوگوں سے بہت بڑا ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے رسول بھی پکارے اے اللہ کب تیری مدد آئے گی؟ اتنی آزمائشوں سے گزارا گیا اور پھر اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جنت ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بیٹھے مل جائے، آن لائن آرڈر پلیس کرنے سے مل جائے۔ اٹ از امپاسبل، مشقتوں سے گزرنا ہوگا۔ مشقتیں مانگنی نہیں اللہ سے، مگر تیار رہنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، تم پہ خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔
آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر ہے جنت کا معاملہ، اور حدیث مبارک میں ہے کہ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا۔ اللہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بیان مکمل ہوتا ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں مختصراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ان ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کی توفیق دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ عفت والی، پاکیزگی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔